حضرات، سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 5 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ آج کے درس میں خاص طور پر وضو کے فرائض کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ بیان ہوگا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور تیمم کے متعلق بیان ہوگا کہ تیمم کو کب کیا جا سکتا، کب نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے وضو کے متعلق بیان ہوا کہ اے لوگو، جب تم، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ اذا قمتم، قمتم کا معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں قمتم جو ہے وہ عرقتم کے معنی میں ہے، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو نماز بعد میں پڑھنی ہے، پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض وضو کا چہرہ دھونا، دوسرا فرض کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا۔ یہ تو ہو گئے وضو کے فرض۔ اور ان فرضوں کو کیسے ادا کرنا ہے، چہرہ کیسے دھونا ہے؟ تو چہرہ، فقہاء کرام نے لکھا کہ چہرے کی ایک حد متعین کی کہ کتنی حد ہے چہرے کی۔ تو چہرے کی حد جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے یہ حصہ، گردن شامل نہیں ہے اس میں، جہاں تک ٹھوڑی ہے یہاں تک یہ حصہ شامل ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد ہے۔ اور اس حد پر مسح نہیں کرنا بلکہ دھونا ہے اس کو۔ قرآن میں آیا فاغسلوا، غسل کرنا ہے، اس کا دھونا ہے۔ غسل اور غسل میں فرق ہوتا ہے۔ غسل غین کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، اور غین کے پیش کے ساتھ یعنی غسل، اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا۔ تو یہاں دھونے کا حکم ہے کہ اس کو دھویا جائے، یہ نہیں کہا مسح کیا جائے۔ آج کل وضو تو بہت سے لوگ سب کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن وضو صحیح سے کم لوگوں کا ہو پاتا ہے۔ بہت سے لوگ پانی لیا اور پانی لے کے انہوں نے جو ہے زور سے ایسے پھینکا، چہرے میں ایسے پھینکا، تو وہ یہیں تک رہ جاتا ہے اس حصے پر، اور باقی بعد میں جو ہے وہ ایسے مل لیتے ہیں۔ تو یہ ملنا ہوا، یہ گویا کہ جتنے حصے پر پانی پڑا اس حصے پر تو بہہ گیا پانی، لیکن یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہاں پانی ایسے پھینکنے سے جو ہے وہ نہیں بہتا، اور یہاں آپ نے ایسے مل لیا خالی، تو پورے چہرے پر پانی بہا نہیں۔ پانی کو مسل تو لیا آپ نے، لیکن بہا نہیں پانی، اس لیے آپ کا چہرہ دھلا نہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی، جو میں نے چہرے کی حد آپ کے سامنے بیان کی، فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی باقی رہ گئی جہاں سے پانی بہا نہیں، تو وضو نہیں ہوگا، تو چہرہ دھلنا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے چہرہ جب دھوئیں آپ، تو پہلے جیسے آپ نے تھوڑا پانی ڈال لیا تو پہلے مسل لیں پورے طریقے سے، تاکہ دوبارہ جب پانی ڈالیں تو ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو ہر جگہ آپ یہ خیال رکھیں کہ پانی بہہ جانا چاہیے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں سے لے کے یہاں تک پانی بہہ جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ چہرے کا دھونا یہ سنت ہے۔ چہرے کے دھونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پانی کا ڈالنا، بلکہ میں نے جو طریقہ بتایا کہ پانی کا بہہ جانا ہر جگہ سے، کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اتنا پانی بہہ جائے، چپڑنا نہیں، بہنا پانی کا، پانی بہہ جائے ایک مرتبہ پورے چہرے سے، تو یہ ایک مرتبہ دھلنا ہوا، چاہے 2 بار پانی ڈالنے میں ہو، یا چاہے 3 بار پانی ڈالنے میں ہو، چاہے 4 بار پانی ڈالنے میں ہو۔ ایک بار پورے چہرے پر پانی بہہ گیا تو ایک بار دھلنا ہوا، یہ تو ایک بار دھلنا کیا ہے، فرض ہے، اور 3 بار سنت ہے۔ اچھا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ تو کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ یہاں سے ہے، یہاں سے نہیں ہے، ہاتھ یہاں سے اور یہاں تک۔ تو اب آپ کو اس پورے حصے کا، جیسے میں نے چہرے کے بارے میں بتایا، ویسے ہی ہاتھوں کا معاملہ ہے۔
کہ پورے پر پانی بہنا. بہت سے لوگ ٹونٹی کے نیچے ہاتھ لگا دیں گے, یہاں پانی گر رہا ہے, پانی یہاں گر رہا ہے, اور باقی جو ہے ہاتھ سے ایسا مسل لیں گے. تو ہو سکتا ہے بہت سی جگہ ایسی ہو کہ جہاں صرف ہاتھ آپ کا پانی سے بھیگا ہوا لگا تو, لیکن وہاں سے پانی بہا نہیں, تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے جب ٹنکی میں دھو رہے ہیں تو پورا یہاں سے لے کے جو ہے ٹنکی کے پورا نیچے کر دے ہاتھ اس طریقے سے, تو پانی یہاں تک بہہ جائے گا. ایسے ہی پھر ادھر گھمائے اور ایسے کر دے تو بہہ جائے گا پانی پورے حصے پہ. ہاتھ سے لے کے یہاں سے بہانا شروع کرے اور یہاں تک. اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی باقی رہ جائے گی جہاں پانی بہا نہیں, تو وضو 2 قطرے کم از کم بہہ جانا. آج ٹنکیاں تو پانی اتنا نکلتا ہے ان میں کہ اگر آپ نے ایک بار بھی ایسے کر دیا ایسے مسل کے اور ایک بار ایسے کر دیا تو پورے پہ پانی بہہ جائے گا. تو اسے ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی بار آپ اس کو کریں ایسے, چونکہ پانی ٹنکی میں اچھا خاصا آتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ایسے ہی دوسرے ہاتھ کو دھونا ہے. اور یہ جو ہے اندر یہ ایسے کر لیں, ہاتھ سے خلال کر لیں انگلیوں کا, تو تاکہ جو ہے کوئی بھی جگہ باقی رہ نہ جائے. تو یہ ہوا ہاتھوں کا دھونا. پھر ہے چہرے کا مسح, سر کا مسح. سر کا مسح, تو سر کا مسح بھی فرض ہے. سر کے بارے میں چونکہ الفاظ آئے, جہاں دھونے کا حکم آیا تو وہاں آیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, لیکن جب سر کی بات آئی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فامسحوا رؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کرو. مسح اور غسل میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. دھونے کا معاملہ یہ ہوتا ہے پانی بہایا جاتا ہے, اور جہاں مسح ہوتا ہے تو وہاں پانی بہایا نہیں جاتا, بلکہ مسح کا معنی ہوتا ہے کہ بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا. بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا یہ مسح ہوتا ہے. تو آپ مسح کریں گے. مسح کے 2 طریقے ہیں. چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے. کتنا؟ چوتھائی سر کا. قرآن کریم میں فقط اتنا آیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو, یہ نہیں آیا کہ کتنے سر کا کرو. نہ پورے سر کے بارے میں آیا, نہ آدھے سر کے بارے میں آیا, نہ چوتھائی سر کے بارے میں آیا. اس لیے فقہاء کرام اماموں میں اس میں اختلاف بھی ہوا. بعض اماموں کے نزدیک جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح ہے, بعض کے نزدیک جو ہے پورے سر کا مسح ہے, بعض کے نزدیک آدھے سر کا مسح ہے. وہ جو بڑے بڑے امام گزرے ان میں اختلاف بھی ہوا اس وجہ سے. تو قرآن میں جو ہے وہ مطلق آیا کہ مسح کرو سر کا, یہ نہیں آیا کتنے سر کا مسح کرنا ہے. تو جہاں قرآن میں حکم مطلق آتا ہے, قرآن میں اجمال ہوتا ہے, یعنی تفصیل بیان نہیں ہوتی, تو وہاں حدیث دیکھی جاتی ہے. تو ہم نے حدیث میں اس کی تفصیل دیکھی, تو حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا ناسیہ کی مقدار, ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو, یعنی حضور نے سر کا مسح جو کیا وہ پیشانی کی مقدار کیا, اور پیشانی جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نے اپنے چوتھائی سر پر مسح کیا. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے, یہ فرض ہو گیا. اور پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے, سنت ہے. بعض لوگوں نے مستحب کہا, بعض نے سنت کہا. تو پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی, اور آپ نے چوتھائی سر کا مسح کیا تو یہ جو ہے اس سے فرض ادا ہو جائے گا. اب مسح کرنا کیسے ہے میں آپ کو مسح کر کے بتا دوں, طریقہ بتا دوں پریکٹیکلی طور پر. ایک طریقہ تو مسح کا یہی ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو جو ہے پانی لیا ہاتھ میں, اور پھر پانی کو جو ہے نیچے ڈال دیا, تھوڑا تو پانی لیا نیچے ڈال دیا, یعنی ہاتھ آپ نے بھگو لیے, اور پھر جو ہے ایسے پورا جو ہے اس طریقے سے مسح کر لیا. تو یہ سر کا مسح ایسے بھی ہو جائے گا. ایسے ہی آپ نے کر لیا, ایسے ہی پورے سر کا مسح, تو یہ بھی ہو جائے گا مسح. اور دوسرا طریقہ جو عام طور سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو مسح کرتے ہوئے, تو وہ طریقہ یہ ہے کہ ان 3 انگلیوں کو جو ہے پہلے ملا لیا آپ نے, اس کو چھوڑ دیا, انگوٹھے کو بھی چھوڑ دیا, اور یہاں سے آپ نے رکھا, اور یہاں سے رکھنے کے بعد آپ ایسے لے گئے پیچھے, ایسے آپ پیچھے تک لے گئے بالکل, اور پھر جو ہے آپ نے ہاتھوں کو ہٹا لیا. پھر چونکہ یہ ہتھیلیاں آپ کی ابھی باقی رہ گئی ہیں, پیچھے سے جو ہے ادھر سے آپ ایسے لے گئے تھے, پیچھے سے آپ کو صرف ہتھیلیوں سے جو ہے یہ سائڈوں کا مسح کرنا ہے اور آگے تک لے آنا ہے. آپ کی اب یہ انگلیاں بچ گئی اور یہ انگلی بچ گئی, اس سے آپ کو کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے, اور یہ انگوٹھے جو ہیں انگوٹھے بچ گئے, کانوں کے اوپر کا مسح کر لینا ہے. ایسے ایک طریقہ یہ ہو گیا جو عام طور سے فقہاء کرام نے لکھا ہے. تو یہ بہتر طریقہ ہے, ایسے کر لیا جائے. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو تو ایسے بھی کر لے گا تب بھی ہو جائے گا. اب اچھا پیچھے کے ہاتھوں کے پیچھے کا حصہ بچ گیا, اور پیچھے کا حصے جو ہے وہ گردن کا مسح کر لیا جائے. کیا؟ گردن کا مسح. جو سنت طریقے ہوتے ہیں نا اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, جو سنت طریقے ہوتے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. میں نے ایک واقعہ میں نے پڑھا, فرانس میں ایک ڈاکٹر تھا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا. تو اس نے دیکھا, وہ مسجد کے پاس سے گزرتا تھا روزانہ. اس نے بوڑھے کو دیکھا کہ وہ روزانہ وضو کرتا ہے, مسجد کے مؤذن تھے غالباً وہ, ان کو دیکھا روزانہ وضو کرتے ہوئے دیکھتا تھا وہ. تو نوٹ کر اس نے کچھ باتیں نوٹ کی وضو کی, اور وہ ایک دن ان کے پاس آ گیا. اس نے کہا بھائی بڑے میاں ایک بات بتاؤ, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تم ہاتھ دھوتے ہو, کونیا یہ دھوتے ہو پورا, اور یہ چہرہ دھوتے ہو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی سے دھوتے ہو تو صاف ہو جاتا ہے,
چہرہ صاف ہو جاتا آپ کا. لیکن ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو آپ یہ کیا کرتے ہو, گردن پہ جو ہاتھ پھیرتے ہو. تو بوڑھے میاں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے حضور ایسا کرتے تھے, ہمارے نبی ایسا کرتے تھے, تو ہم انہیں کی اتباع کرنا ہے اور وہی طریقہ اپنا رہے ہیں. اچھا, وہ کچھ چیزیں حضور کی پہلے بھی سن چکا تھا اور حضور کی تعریف اس نے سنی تھی, تو اس نے سوچا ان کے حضور جو ہے جو کام کرتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے حکمتیں ضرور ہوتی تھی, چلو دیکھتا ہوں اس کو, ریسرچ کرتا ہوں اس پر. تو اس نے ریسرچ شروع کی. کچھ دن کی ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے باضابطہ بیان دیا اور اس نے کہا, سائنسی اعتبار سے اس نے کہا کہ پانی کا ہاتھ, بھیگا ہوا ہاتھ اگر گردن پر کئی مرتبہ دن میں پھیر لیا جائے تو اس آدمی کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتا؟ کینسر نہیں ہو سکتا. تو میں نے پڑھا کہ اس نے اسی بات کو دیکھ کر کے اس نے سوچا کہ یار ان کے نبی کے زمانے میں تو کوئی ایسا آلہ نہیں تھا, کوئی ایسی مشین نہیں تھی, ٹیکنالوجی سے اور سائنس سے وہ زمانہ خالی تھا, تو پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ دماغ دوڑایا اس نے. تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس وقت جب کوئی مشین نہیں تھی, کوئی آلہ نہیں تھا, کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, سائنس کا دور نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات اللہ نے بتائی ہوگی. تو اسی بات سے ایمان لے آیا, مسلمان ہو گئے. تو بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو جو طریقہ شریعت بتاتی ہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, جو سنتیں حضور کی ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, لیکن اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے, ان کو کرنا چاہیے. تو گردن پہ آج کل کیا جلدی جلدی آدمی وضو کرتا ہے, کچھ کام ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں, جلد بازی اتنی رہتی ہے, وہ چلتا ہی ایسے ٹائم پہ کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, اسے رکعت بھی سوچنا کہ پہلی کی مل جائے, تو جلدی جلدی بس ادھر ادھر سے پانی لیا اور مارا چہرے پہ اور ہاتھوں پہ, وہ کام ہو گیا. تو کم از کم آدمی جب نماز کے لیے آئے تو مطلب پہلے سے طے رکھے. میں نے جمعے میں یہ بات بتائی تھی, پہلے سے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے, وقتاً فوقتاً ٹائم دیکھتا رہے. اچھا, ٹائم دیکھنا ویسے تو آپ ضروری کاموں سے ٹائم دیکھتے ہیں, ٹائم دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آدمی یہ سوچ کے بار بار ٹائم دیکھتا ہے کہ دیکھوں کتنا ٹائم ابھی نماز میں باقی بچا ہے, ابھی 1 گھنٹہ بچا ہے, تھوڑی دیر بعد پھر یہ سوچ کے دیکھتا ہے دیکھو نماز میں کتنا ٹائم بچا ہے, باقی جو آپ کے کام ہے اس حساب سے بھی کام تو چل جائے گا نا. آدمی یہ سوچ کے دیکھے کہ نماز میں کتنا ٹائم بچا ہے, تو یہ ٹائم دیکھنا بھی جتنی بار دیکھے گا یہ نیت کر کے اتنی بار نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. تو یہ ٹائم دیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. اللہ نے نیکیاں کمانا اتنا آسان کر دیا بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود بندہ نیکی کمانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تھوڑا پہلے آ جانا چاہیے اور بالکل سکون سے آ کر کے وضو کرے تاکہ وضو میں ساری سنتیں بھی ادا ہو جائیں. اچھا, یہ میں نے ابھی تیسری چیز بتائی, تیسرا فرض بتایا مسح کا, مسح ہو گیا. باقی اعضاء کو 3 بار دھونا کیا ہے, یہ فرض ہے, اور مسح صرف 1 مرتبہ. اچھا, باقی اعضاء کو 3 بار دھونا کیا ہے, یہ سنت ہے. باقی اعضاء 3 بار دھوئے جائیں گے, ایک بار میں اگر دھل گیا صحیح کر کے تب تو کوئی بات نہیں ہے, اور مسح جو ہے وہ صرف 1 ہی بار کیا جائے گا. یہ حضور سے 1 ہی بار منقول ہے. اب پیروں کا چوتھا فرض ہے پیروں کا دھونا. پیروں کو بھی آپ کو ایسے ہی دھونا ہے کہ پیر ٹخنوں سمیت, یعنی ٹخنے بھی اس میں آ جانے چاہیے. اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو پیر دھلنا نہیں مانا جائے گا, وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال لی جائیں, ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کر لیا جائے تاکہ انگلیوں کے اندر کا حصہ بھی پہلے آپ اس کو خلال کر لیں, اس کے بعد پانی ڈالیں گے تو بالکل اندر جڑ تک پانی پہنچ جائے گا اور آپ کا وضو ہو جائے گا. تو وضو بڑی اہم ہے, اہم چیز ہے بھائی. اس اعتبار سے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو وضو تو اور زیادہ اہم ہو گیا. ہاں, جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. وضو جو ہے وہ مفتاح الصلاۃ ہے, نماز کی کنجی ہے, نماز کی چابی ہے وضو. کمرے کے تالے میں جب تک چابی نہ لگائی جائے تو کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا جاتا. ایسے ہی نماز کا جب تک وضو نہ کیا جائے تو نماز کے اندر آدمی داخل ہوگا ہی نہیں. اچھا, یہ تو ہوا فرض. سنت طریقہ وضو کا, یہ تو وہ طریقہ ہوا جو ضروری ہے, جسے فالو کیے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. اب ایک ہے سنت طریقہ. تو سنت طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سنت طریقے میں سب سے پہلے آدمی وضو کی نیت کرے. کیا کرے؟ وضو کی نیت, کہ میں اب جو ہے وضو کرنے جا رہا ہوں, اور اس وضو سے میں مطلب ثواب کی نیت کرے کہ وضو کر رہا ہوں, میں اب نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو یہ نیت جب آدمی کرے گا تو نیت کا ثواب ملے گا اسے. اچھا, نیت فرض نہیں ہے, نیت فرض نہیں ہے, نیت سنت ہے. چونکہ بعض کے نزدیک نیت فرض بھی ہے, لیکن ہمارے نزدیک نیت فرض نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں, حنفی, ہمارا مسلک کیا ہے؟ حنفی مسلک. ہم جو تقلید کرتے ہیں مسائل میں, یعنی ہم جو نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کے مسائل جس کے مانتے ہیں, تو ان امام کا نام کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے سب کو. کیا نام ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ان کا نام ہے. ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں, اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے حنفی. کیا کہا جاتا ہے؟
حنفی، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر آدمی نے بسم اللہ ایسے ہی جو ہے وہ نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ آدمی نے نیت نہیں کی وضو میں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ ثواب، یعنی ثواب نہیں ملے گا تو وضو کا کیا فائدہ ہوگا؟ وضو کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز اس وضو صحیح ہو جائے گی، لیکن وضو کرنے کی وجہ سے جو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو سنتوں کے ساتھ اگر وضو کیا جائے تو وہ وضو مفتاح صلاۃ بھی بنے گا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو صحیح بھی ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آدمی کو الگ سے ثواب بھی مرتب ہوگا اس پر، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی آدمی جب نیت کرتا ہے تو اسے عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اچھا، دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ پہلے وضو کی نیت کر لے، اس کے بعد میں آپ بسم اللہ پڑھ لی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھ لے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ ابھی جو شروع میں ہاتھ دھونا سنت جو میں بتا رہا ہوں تو یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فقط یہ ہاتھ یہاں تک، صرف اتنا دھو لے ہاتھوں کو صاف طریقے سے، اور اس کے بعد میں کلی کرنا۔ کلی کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسے ہی کلی کی جائے تو پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، اس انداز سے کلی کرے تاکہ منہ کی صفائی بھی ہو جائے اس سے۔ اور چوتھی سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تو ناک میں پانی ڈالے، اس طرح سے پانی ڈالے کہ پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں لے، دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھانا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے تاکہ جو بھی ریزے ہوں ناک کے باہری حصے میں تو وہ صاف ہو جائیں۔ اسلام چونکہ صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا رہا ہے تو اسے مکمل طریقے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ صفائی کو اسلام ہی پسند کرتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج سب سے کم صفائی جو ہے وہ اسلام کے ماننے والوں میں ہی ہوتی ہے۔ گھر کے سامنے ہے کوڑا پڑا ہوا ہے، ارے اپنے گھر کے سامنے کوڑا ہے تو صفائی کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام سب سے زیادہ صفائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ کوڑا کباڑ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے گھر سے۔ یا گھر ہے اپنا تو گھر بھی آدمی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسلام اس بات کو بہت پسند کرتا ہے اور ثواب ملتا ہے آپ کو۔ لیکن لوگ یہ سوچ لیتے ہیں چلو راستے میں پڑی ہوئی ہے کیا، ارے تمہارے گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہے، وہ صفائی کر دو گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ گزرنے والا آدمی سکون سے گزر جائے گا، لیکن اگر وہ گزرنے والا آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا گندگی تو کیا کہے گا؟ بولے یار پتہ نہیں محلے والے کتنے گندے لوگ ہیں، صفائی نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ صفائی ہمیں رکھنی چاہیے۔ نالیوں وغیرہ میں بھی صفائی رکھنی چاہیے، ان میں زیادہ یہ گوبر وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہ بہائی جائیں تو اچھا ہے۔ ان سب چیزوں کو جمع کر لیا جائے ایک جگہ اور پھر ایک جگہ اٹھا کر کے کہیں ڈال دیا جائے تو وہ بہتر طریقہ ہے، سمجھنا نا۔ ہاں، صفائی ستھرائی جو ہے اسلام میں بہت پسند ہے، اور نہ گندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا بالکل، اور مہذب معاشرہ بھی گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں صفائی ستھرائی جس حد تک ہو سکے اپنے آگے کی ہر ایک آدمی صفائی کرنے لگے تو راستوں میں کبھی گندگی نہیں ہوگی۔ یا آپ گزر کے جا رہے ہیں راستے میں کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اسے اٹھا کر کے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں لوگوں کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی سنت وضو کی۔ تو سنت طریقے سے وضو کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آدمی اگر وقت بہت کم ہے، بالکل جو ہے 4-5 ہی منٹ بچے ہیں اور دوسری نماز کا وقت آ جائے گا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو آدمی پھر سنت طریقے کا خیال نہ کرے، پھر ایسے موقع پر جو ہے وہ فرض جو ہیں وضو میں وہ فرض ادا کر لے اور جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لے، لیکن اتنا خیال رکھے کہ فرض پورے طریقے سے ادا ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اچھا، تو آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے گا، ہر نماز کے لیے، کیونکہ یہاں تو جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کا حکم ہے، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو اب کیا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی، ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے جان کر کے کیا ہے، عمدن فعلتو، یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ میں نے جان کر کے کیا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ اے عمر یہ عمل میں نے جان کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا فتح مکہ میں جب حضور نے ایسا عمل کیا تو یہ عمل دلیل ہو گیا۔ اب اگر ہم ایک وضو سے
کئی نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو کئی نمازوں کو پڑھنا جائز ہے، یعنی جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارا وضو باقی ہے، آپ کو ٹوٹنے کا یقین یا گمان نہیں ہے، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم سے منقول ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو وضو نہ ٹوٹے تو ایسا بھی کر سکتا آدمی، اور تازہ وضو کر لے تو اور بہتر ہے، اگر وقت ہے تو تازہ وضو کر لے، اس سے ایک تو تازہ وضو کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا آدمی فریش ہو جائے گا، جب ہاتھ منہ چہرہ دھل جاتا ہے آدمی کا تو کچھ دیر کے لیے بالکل فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ تو حدث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس سے وضو واجب ہوتا ہے، جیسے پیشاب کرنا وغیرہ یا خون نکلنا آنا بدن سے کہیں سے، تو جو چھوٹا حدث ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، اور جو بڑا حدث ہوتا ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے صحبت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، رات میں ناپاکی ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا شہوت کے ساتھ ویسے جو ہے منی کا خروج ہو جائے تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غسل واجب ہونے والی چیزیں ہیں، اس سے جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ تو اب تک جو میں نے بیان کیا وہ حدث اصغر کا بیان کیا، یعنی وضو کا، جن سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن پاک میں حدث اکبر کا بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، جنبی یعنی ناپاک ہو جاؤ تم، یعنی وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تب کیا کرنا ہے؟ فَاطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی اب غسل کرو۔ ہاں، غسل میں کتنے فرض ہیں یاد ہیں آپ حضرات کو؟ غسل میں 3 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ ہاں، کیا کیا فرض ہیں غسل میں؟ سب سے پہلا فرض ہے غسل میں کلی کرنا۔ کیا؟ کلی کرنا۔ اور کلی کیسے کی جائے گی؟ غرارے کے ساتھ کلی کرے تاکہ پانی بالکل اندر تک پہنچ جائے، منہ کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے۔ اگر جو ہے دانت وغیرہ میں کوئی بوٹی وغیرہ ہلکی ہوئی ہے تو اسے بھی نکال لیں، اگر نکل سکتی ہے آسانی سے، اور وہ نکلنے کی صورت ہی نہیں بن رہی اس کی کوشش کے باوجود، تب صورت الگ ہے، لیکن اگر وہ نکل سکتی ہے تو اس کو نکال لے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو یہ کلی کرنا ہوا۔ ایک مرتبہ سے بھی کام چل جائے گا، 3 مرتبہ کر لے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ وہی ہے جیسے وضو میں ہم نے بتایا آپ کو کہ داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے ناک میں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، یہ کنکی انگلی جسے آپ بولتے ہیں، اس سے جو ہے آپ کو ناک صاف کرنی ہے، اور پانی جو ہے یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک کم از کم پہنچ جائے، ہلکا سا سانس اوپر آپ لیں گے، ہلکا سا، تیز نہیں ورنہ تو دماغ میں پہنچ جائے گا، ہلکا سا، تو پانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کی ناک جو ہے وہ بالکل صاف ہو جانی چاہیے یہاں تک، جو باہر جو آگے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ناک میں پانی چڑھانا ہوا۔ اور تیسرا فرض ہے غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، بدن کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے، اگر بدن کا کوئی حصہ باقی رہ گیا کہ بال کے برابر بھی، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ بغلیں ہوتی ہیں آدمی کی، تو اگر آدمی ہاتھ اوپر اٹھانے کے بعد پانی نہ ڈالے تو وہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پانی کوئی جگہ رہ جائے، پانی ایسے ہی گزر جائے، تو باؤں کو، کلائی کو اوپر اٹھا کر کے پانی ڈالنا چاہیے اور رگڑ دینا چاہیے کہ بال وغیرہ ہے تو کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ایسے ہی آدمی کی جو ناف ہوتی ہے، ناف آپ ایسے ہی اگر پانی بہائیں گے آپ تو ناف کے اندر جو ہے پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اسے چاہیے تھوڑا سا پانی لے کے یہاں مار لے، ہاتھ سے مار لے، تو اس سے جو ہے ناف کے اندر بھی پانی پہنچ جائے گا، وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہوا غسل کا تیسرا فرض، یعنی پورے بدن پر پانی بہانا۔ اچھا، یہ تو فرض طریقہ ہو گیا۔ غسل کا سنت طریقہ، غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اگر کہیں گندگی لگی ہے، کہیں ناپاکی لگی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس ناپاکی کو دھو لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد پورا وضو کریں، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے ہی کیا ہے غسل میں سب سے پہلے آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر جو فرائض ہیں وضو میں ان فرائض کو پورا کریں کہ ناک میں پانی وغیرہ یہ سب، اور جب پانی آپ بدن پہ بہائیں تو پہلے داہنے کندھے پر 3 بار پانی ڈال لیں، پھر 3 بار، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوٹا بھر کے ڈالیں، کب پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، سنت طریقہ آتا ہو جائے، پھر بائیں کاندھے پر ڈال لیں، پھر سر سے پانی پورے بدن پہ بہا دیں، تو یہ غسل کا طریقہ ہے۔ وضو میں نے وضو کا طریقہ بتایا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جب دیکھو مسا کرتا آدمی تو مسا میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے، روٹی پوری کھول دیتا، پانی بہتا رہتا ہے اور یہ مسا کر رہا ہے، تو اس طریقے سے پانی کا بہنا یہ حرام، کیا ہے؟ حرام، بالکل پانی کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد جب دوبارہ پانی لے تو پھر کھول لے، تو جس حد تک ہو سکے پانی جو ہے حساب سے خرچ کیا جائے، یہ نہ سوچیں کہ پانی تو بہت ہے، ابھی ٹنکی ختم ہو جائے گی دوبارہ سمرسیبل چلا دیں گے،
ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ چلا دیں گے، پانی زمین سے آ ہی رہا ہے۔ پانی جس پانی کا اسراف ہوتا ہے، جو پانی فضول بہتا ہے، اس کا حساب آپ کو دینا ہے، چاہے جتنا پانی ہو زمین میں، جتنا پانی آپ کے ٹینک میں ہو، آپ بار بار چلا دیں، پانی کی کوئی کمی نہ ہو، اس کے باوجود جو پانی فضول خرچ ہو رہا ہے اس پانی کا آپ کو حساب دینا ہے، جو پانی آپ بہانے سے روک سکتے ہیں سکون کے ساتھ آرام سے، اور وہ بہہ رہا ہے تو آپ کو حساب دینا ہے۔ تو اس لیے پانی کا جو ہے خیال رکھیں، اور یہ سمر سیول بھی حساب سے چلائیں۔ مسجد کا بار بار جو ہے، پہلے میں نے کہا تھا تو تھوڑا کم ہو گیا تھا، لیکن اب لوگوں نے پھر بار بار اسے چلانا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں دن میں کتنی بار چلاتے ہیں۔ اور راستے میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو ٹوٹی کھلی بھی ہوتی ہے، آپ کے محلے میں بھی یہ ایک ٹوٹی لگی ہے جو بالکل اس کے کروٹ میں لگی ہے، اس میدان کے ادھر آگے چلنے کے بعد، تو وہ کھلی رہتی ہے اور پانی چلتا رہتا ہے، یا کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اب وہاں کسی کا گھر تو ہے نہیں، پورے محلے پہ اس کی ذمہ داری ہے، جو آدمی بھی گزرے تو اس بات کا خیال رکھے ٹوٹی کھلی ہے تو اسے بند کر دے، ورنہ گناہ گار وہ بھی ہوگا۔ اور اگر وہ ٹوٹ گئی ہے تو 10-20 روپے یا 40 روپے کی ٹوٹی لا کے لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ 40 روپے کی 50 روپے کی ٹوٹی لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اس کا۔ ہاں، تو پانی کہیں بھی جو ہے، ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ پانی فضول نہ بہے بالکل بھی۔ ہاں اچھا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو۔ اب کچھ استثنائی صورتیں آ رہی ہیں کہ آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی پر قادر نہیں ہے، وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے یا پانی کہیں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو وہ صورتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، فرمایا اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، ٹوائلٹ وغیرہ سے قضائے حاجت سے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، بس اگر ان سب صورتوں میں اگر پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس پاک مٹی سے۔ تیمم کا ذکر ہوگا، سب سے پہلے بیان کیا گیا اگر تم بیمار ہو، یعنی بیمار آدمی ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے بالکل منع کر دیا ہے کہ پانی استعمال کرو گے تو نقصان ہوگا، اور آپ کو بھی ایسا یقین ہے کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو یا تو جان جانے کا خطرہ بن جائے گا، یا جو ہے کسی آدمی کے تلف ہونے کا خوف ہو جائے گا، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ وہاں کہ اگر پانی آپ نے استعمال کیا اس زخم پر تو وہ زخم یقین ہے آپ کو بڑھ جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو جو بھی صورت ہے جس میں پانی استعمال، جس بیماری میں پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ آپ کو غسل آپ پر فرض ہے، اور جو ہے بیماری ایسی ہے پانی اگر آپ نے استعمال کیا، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور پانی گرم کرنے کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بعض علاقے ایسے ہیں کوئی صورت نہیں ہے نہ گرم کرانے کی نہ گرم کرنے کی، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور بیماری ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، تب ان سب صورتوں میں کیا ہے، یا آدمی سفر میں ہے، پانی دور دور تک، یعنی 1 میل تک پانی نہیں ہے، کتنا؟ 1 میل میں نے بتایا 1 میل 1 کلومیٹر نہیں ہوتا، 1 میل زیادہ ہوتا ہے، 1 میل 1.5 کلومیٹر سے بھی اوپر ہوتا ہے، 2 کلومیٹر سے کچھ کم ہوتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے 1 میل، تو 1 میل تک چاروں طرف پانی نہ ہو، 1 میل تک چاروں طرف پانی نہ ہو، آدمی ایسی جگہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یا آدمی ٹرین وغیرہ میں ہے اور پانی کا انتظام، آج کل تو پانی کا انتظام ہے ہی، پہلی صورتیں تھی پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن پانی کا انتظام اگر نہیں ہے بالفرض مان لو، اور ٹرین چل رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ وقت میں رکے گی بھی نہیں اور یہ ٹائم نکل جائے گا، تب بھی آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ تیمم کر کے وضو کر لیں۔ یہاں آیا پاک مٹی سے تیمم کرنا، تو پاک مٹی اگر کسی جگہ ہے تو پاک مٹی پہ ہاتھ مارو، ایسے ہاتھ مارا آپ نے، اگر دھول زیادہ آ گئی تو آپ جو ہے اس طریقے سے اس کو جھاڑ سکتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ تیمم کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ جو میں نے وضو کا طریقہ آپ کو بتایا، چہرہ جہاں سے لے کے وضو میں جو چہرہ مانا جاتا ہے وہی تیمم میں چہرہ مانا جائے گا، اور آپ جو ہے بالکل یہاں سے لے کے اور پورے چہرے پر جو ہے ہاتھ پھیر لیں گے مٹی کا، پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں آپ، تو یہ ہو جائے گا آپ کے چہرے کا مسح۔ اور 2 فرض ہوتے ہیں صرف اس میں، کتنے؟ صرف 2 ہوتے ہیں، ایک چہرہ اور ایک ہاتھ ہوگا۔ پھر آپ دوبارہ ہاتھ ماریں گے زمین پر، اگر زیادہ دھول آ جائے تو جھاڑ لیں، وہ کم ہے تو کوئی بات نہیں، تو آپ جو ہے پھر یہاں سے لے کے ایسے ہاتھ لے کے جائیں گے، اور یہ ایک طرف کا مسح ہو جائے گا، پھر آپ یہ نیچے سے اس کو لے آئیں گے اور یہ جو ہے پورے ہاتھوں کا مسح ہو جائے گا، اور انگلیوں میں ایسے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس ہاتھ میں، یہ ہاتھ تو ابھی کہیں لگا نہیں، تو پھر اس ہاتھ سے جو ہے یہاں سے لے کے جائیں گے، اور جو ہے پھر جو ہے ایسے لے کے آئیں گے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا تیمم۔ تیمم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی زمین کی جنس سے ہے، جو چیز زمین کی جنس ہے، پتھر سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں مٹی ہو، اگر پتھر ہے
تو پتھر سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، دھول ہو اس پر یا نہ ہو، یا دیواریں فرش کی سیمنٹ کی دیواریں تو اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ پتھر ہے، دھول نہ بھی ہوا پتھر پر تب بھی آپ اس مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں جنبی ہو جائے، جیسے معتکف ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، تو کبھی کبھی ناپاکی کی حالت ہو جاتی ہے سونے میں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسے ہی اس کے لیے وضو خانے پر جانا یا غسل کرنے کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ مسجد میں چلے گا وہ اور صورت ہے ناپاکی کی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ پہلے تیمم کر لے، وہیں فرش پر ہاتھ مارے اور جو ہے وہ تیمم کرے، اور تیمم کر کے پھر جائے وہ غسل کرنے کے لیے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور باقی بہت سی صورتیں ہیں اس کی، وہ کسی کے دماغ میں آئے تو بعد میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا صحبت کی ہو اس نے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پائے، پانی نہ پانے کا مطلب یہ پانی پر قادر نہ ہو، پانی پر قادر، پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، چاہے تو پانی ہو نہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، فتیمموا صعیدا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اپنے چہروں کا مسح کرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرے، منہ، اس سے۔ آیت کریمہ کچھ حصہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلی بار بیان کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔